رات کے ٹھیک 2 بجے، جب پورا محلہ نیند کی گہری آغوش میں ڈوبا ہوتا ہے، کچھ آوازیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف چند لوگوں کو سنائی دیتی ہیں۔ یہ کہانی بھی ایک ایسے ہی گھر کی ہے جہاں سب کچھ عام تھا، جب تک کہ ایک رات سب کچھ بدل نہیں گیا۔ فریحہ ایک گھریلو خاتون تھی، دن بھر بچوں کی دیکھ بھال، کھانا پکانا، صفائی اور شوہر کے دفتر کے معاملات میں مصروف رہتی۔ اس کا شوہر اکثر نائٹ شفٹ پر ہوتا اور وہ بچوں کے ساتھ اکیلی رہ جاتی۔ شروع میں اسے تنہائی اچھی لگتی تھی، مگر پچھلے چند ہفتوں سے اسے لگنے لگا تھا کہ وہ گھر میں اکیلی نہیں ہے۔ یہ سب کچھ اس وقت شروع ہوا جب اس کے چھوٹے بیٹے حمزہ نے ایک نئی آنٹی کا ذکر کرنا شروع کیا۔ وہ کہتا، امی وہ سفید کپڑوں والی آنٹی مجھے کہانی سناتی ہیں۔ فریحہ ہنس کر ٹال دیتی۔ بچوں کی خیالی دوست ہونا عام بات ہے، اس نے خود کو یہی سمجھایا۔ لیکن ایک رات جب وہ بچوں کو سلا کر اپنے کمرے میں آئی تو اسے ڈرائنگ روم سے ہلکی ہنسی کی آواز سنائی دی۔ یہ کسی عورت کی دبی دبی ہنسی تھی، جیسے کوئی خوش ہو مگر آواز چھپا رہا ہو۔ اس نے فوراً سوچا شاید ٹی وی آن رہ گیا، مگر جب وہ باہر نکلی تو پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے سوئچ آن کیا، سب کچھ اپنی جگہ پر تھا، مگر صوفے کے کشن زمین پر گرے ہوئے تھے، جیسے کوئی ابھی ابھی وہاں بیٹھا ہو۔ فریحہ کے دل میں ہلکی سی گھبراہٹ پیدا ہوئی، مگر اس نے خود کو مضبوط رکھا۔ وہ واپس کمرے میں آئی اور دروازہ بند کر لیا۔ جیسے ہی بستر پر لیٹی، اسے احساس ہوا کہ بستر کا دوسرا حصہ ٹھنڈا نہیں بلکہ گرم ہے، جیسے کوئی ابھی وہاں لیٹا ہو۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر اس جگہ کو چھوا، واقعی وہ حصہ گرم تھا۔ اچانک بچوں کے کمرے سے چیخ سنائی دی۔ فریحہ دوڑ کر وہاں پہنچی۔ حمزہ بستر پہ بیٹھا کانپ رہا تھا، اس کی آنکھیں دروازے کی طرف جمی ہوئی تھی۔ امی، آنٹی ناراض ہو گئی، آپ نے ان سے بات نہیں کی نا؟ فریحہ نے دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازہ آہستہ آہستہ خود بخود بند ہو رہا تھا۔ کمرے کی لائٹ بار بار جل بجھ رہی تھی۔ اس نے فوراً بچوں کو گلے لگایا اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے ہی اس نے بلند آواز میں تلاوت کی، دروازہ زور سے بند ہوا اور شیشے کی کھڑکی پر کسی نے اندر سے ہاتھ مارا۔ ٹھپ! شیشے پر واضح ہاتھ کا نشان بن گیا۔ وہ ہاتھ عام نہیں تھا، لمبی غیر معمولی انگلیاں اور ناخن ایسے جیسے کسی جانور کے ہوں۔ فریحہ کی چیخ نکل گئی۔ اس نے فوراً شوہر کو فون کیا، مگر کال نہیں لگی، نیٹ ورک غائب تھا۔ گھر کے اندر اچانک ٹھنڈ بڑھنے لگی، سانس سے بھاپ نکلنے لگی جیسے شدید سردی ہو۔ کمرے کے کونے میں ایک سایہ بننے لگا، پہلے دھندلا پھر واضح، ایک لمبا سا وجود سفید لباس میں جس کے بال چہرے پر گرے ہوئے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ بچوں کے قریب آ رہا تھا۔ فریحہ نے بچوں کو پیچھے کیا اور پوری قوت سے سورۃ البقرہ کی آیات چلانے کے لیے موبائل اٹھایا۔ جیسے ہی تلاوت کی آواز کمرے میں گونجی، وہ سایہ تڑپنے لگا۔ دیواروں پر خراشوں کی آوازیں آنے لگیں، جیسے کوئی ناخن گھسیٹ رہا ہو۔ یہ میرا گھر ہے، ایک کرخت آواز گونجی۔ فریحہ نے ہمت نہیں ہاری، وہ مسلسل تلاوت کرتی رہی۔ چند لمحوں بعد وہ سایہ چیخ کر دیوار میں جذب ہو گیا۔ اچانک سب کچھ خاموش ہو گیا۔ نیٹ ورک واپس آ گیا، لائٹس ٹھیک ہو گئیں، دروازہ آہستہ سے کھل گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اگلی صبح فریحہ نے محلے کی ایک بزرگ خاتون سے بات کی۔ انہیں پتہ چلا کہ برسوں پہلے اسی گھر میں ایک عورت نے خودکشی کی تھی۔ وہ اکثر سفید کپڑے پہنتی تھی اور بچوں سے بے حد محبت کرتی تھی۔ فریحہ نے اسی دن گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا، مگر کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ نئے گھر میں شفٹ ہونے کے بعد پہلی ہی رات حمزہ نے سوتے ہوئے مسکرا کر کہا، امی، آنٹی بھی ہمارے ساتھ آ گئی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں ہم کہیں نہیں جا سکتے۔ اور کمرے کے کونے میں پردے کے پیچھے ہلکی سی سفید جھلک دوبارہ نظر آئی۔ اگر آپ کے بچے بھی کبھی کسی انجان دوست کا ذکر کریں تو کیا آپ اسے صرف بچپن کی معصومیت سمجھ کر نظر انداز کریں گے، یا پھر غور کریں گے کہ شاید کوئی اور بھی آپ کے گھر میں سانس لے رہا ہے؟ اس رات جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، تانگے کی سیٹ پھٹی ہوئی تھی، سفید کپڑوں والی وہ عورت غائب تھی۔ میرا گھوڑا کانپ رہا تھا اور میں سمجھ گیا تھا کہ یہ صرف ایک سایہ نہیں تھا، یہ کچھ اور تھا۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ اکیلے سن رہے ہیں تو دل مضبوط کر لیں، کیونکہ آج جو واقعہ آپ سننے جا رہے ہیں وہ صرف ایک ڈراؤنی داستان نہیں بلکہ ایک ایسا تجربہ ہے جس نے ایک پورے خاندان کی زندگی بدل دی۔ یہ واقعہ پنجاب کے ایک پرانے گاؤں کے قریب پیش آیا۔ گاؤں کے باہر ایک ویران ڈیرا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہاں کبھی مویشی بندھے تھے،
مگر اب صرف ایک پرانا درخت اور خاموشی باقی تھی۔ شام ڈلتے ہی کوئی اس طرف نہیں جاتا تھا۔ اسی گاؤں میں ایک محنتی کوچوان رہتا تھا، سارا دن تانگا چلاتا، رات گئے گھر لوٹتا۔ ایک سرد رات وہ دیر سے واپس آ رہا تھا۔ دھند اتنی گہری تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے۔ اس نے سوچا آج قریبی راستے سے گزر جائے جو اسی ویران ڈیرے کے پاس سے نکلتا تھا۔ جیسے ہی وہ درخت کے قریب پہنچا، اس نے دیکھا کہ ایک چارپائی بچھی ہوئی ہے اور اس پر سفید چادر اوڑھے کوئی لیٹا ہے۔ سردی کی اس رات میں کھلے آسمان تلے کون ہو سکتا تھا؟ پھر اسے ہلکی سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ وہ رکا، دل میں ہمدردی جاگی۔ اس نے آواز دی، بی بی آپ ٹھیک ہیں؟ آہستہ آہستہ وہ عورت اٹھی۔ اس کا چہرہ لمبے بالوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس نے سر جھکائے ہوئے کہا، مجھے آگے والے موڑ تک چھوڑ دو۔ کوچوان کچھ لمحے جھجکا مگر رحم آ گیا۔ اس نے کہا آ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ عورت تانگے کے پیچھے بیٹھ گئی۔ جیسے ہی گھوڑا چلا، کوچوان کو عجیب سا احساس ہوا۔ گھوڑا بے چین ہونے لگا، اس کی سانس تیز ہو گئی۔ کوچوان نے آہستہ سے پیچھے دیکھنے کی کوشش کی مگر عورت کا چہرہ نظر نہیں آیا۔ راستہ ختم ہوا، موڑ آ گیا۔ اس نے کہا بی بی آ گیا آپ کا موڑ۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ پوری طرح پیچھے مڑا۔ سیٹ پھٹی ہوئی تھی، کپڑا چاک تھا جیسے کسی نے پنجے مارے ہوں، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اسی لمحے گھوڑا زور سے ہنہنایا اور بدک گیا۔ کوچوان کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ تیز رفتاری سے گھر پہنچا مگر رات بھر اسے نیند نہ آئی۔ صبح اس نے دیکھا کہ اس کے بازو پر خراشوں کے نشان تھے جیسے ناخن لگے ہوں۔ اگلی رات وہ سویا تو اسے لگا کوئی اس کے کمرے میں چل رہا ہے۔ دروازہ بند تھا، کھڑکی بند تھی مگر قدموں کی آہٹ صاف سنائی دے رہی تھی۔ کبھی اسے محسوس ہوتا کہ کوئی اس کے سرہانے کھڑا ہے، کبھی بستر کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ اس نے قرآن کی آیت پڑھنی شروع کی۔ جیسے ہی وہ تلاوت کرتا اسے کانوں میں سرگوشی سنائی دیتی، مت پڑھ۔ اس کی طبیعت خراب ہونے لگی، بخار رہنے لگا۔ گھوڑا استبل میں چیختا رہتا جیسے کسی کو دیکھ رہا ہو۔ آخر کار وہ گاؤں کے ایک بزرگ کے پاس گیا۔ بزرگ نے خاموشی سے ساری بات سنی، پھر کہا تم نے اس کی حد میں قدم رکھا ہے، وہ جگہ اس کی ہے، وہ تمہارے ساتھ آ گئی ہے۔ کوچوان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بزرگ نے کہا آج رات صدقہ لے جاؤ، ویران ڈیرے کے پاس رکھ دو، پیچھے مت دیکھنا اور 41 دن اس راستے سے مت گزرنا۔ رات آئی، کوچوان کانپتے دل کے ساتھ گوشت لے کر گیا۔ اس نے درخت کے نیچے رکھ دیا۔ جیسے ہی وہ مڑا اسے پیچھے سے آوازیں سنائی دی، سرگوشیاں اور کسی کے ہنسنے کی ہلکی آواز۔ دل چاہا کہ مڑ کر دیکھے مگر اسے بزرگ کی بات یاد تھی۔ وہ دوڑا، سیدھا گھر پہنچ گیا۔ اگلے چند دن اس کے لیے آسان نہ تھے۔ کبھی خواب میں وہی سفید کپڑوں والی عورت نظر آتی، کبھی کمرے میں سایہ دکھائی دیتا، مگر آہستہ آہستہ سب کچھ کم ہونے لگا۔ 41 دن گزر گئے، وہ دوبارہ اس راستے سے نہیں گزرا، مگر سوال آج بھی باقی ہے، وہ عورت کون تھی؟ کیا وہ واقعی کوئی پچھل پیری تھی یا کسی ویران جگہ کی وہم زدہ یاد؟ کیونکہ جانور پہلے محسوس کرتے ہیں، کیوں اکثر ایسی کہانیاں مردوں کے ساتھ پیش آتی ہیں، اور کیوں 41 دن کا اصول بار بار سامنے آتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کچھ جگہیں اپنی ہوتی ہیں، کچھ سائے زمین سے بندھے ہوتے ہیں، اگر آپ ان کی حد پار کریں تو وہ آپ کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ شاید یہ صرف ایک کہانی ہو، یا شاید ہر پرانے درخت کے نیچے واقعی کوئی راز چھپا ہو۔ آج بھی اس گاؤں کے لوگ شام کے بعد اس راستے سے نہیں گزرتے۔ درخت اب بھی کھڑا ہے، ڈیرا اب بھی ویران ہے، اور کبھی کبھی رات کی خاموشی میں سسکیوں کی آواز اب بھی سنائی دیتی ہے۔ اگر اس ویڈیو میں آپ ابھی تک ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔